اس وقت یہ کورونا وائرس کا جو خاص مسئلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، پھر دوبارہ بڑھ رہا ہے، اور یہ کل سے پھر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، مسجدیں بند ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ کلی طور پہ بند نہیں ہو رہی ہے، انڈیویجول ورشپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیجیے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور نفل پڑھیے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے، روزانہ پڑھیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ پینڈیمک کو دور کر دیجیے، پینڈیمک کو دور کر دیجیے، اس سے ہمیں بچا لیجیے اور اسے دور کر دیجیے۔ اور اس حاجت میں یہ بھی کہ اللہ اپنے گھروں کو پھر کھول دیجیے، آپ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام پھر سے جماعت کے ساتھ شروع ہو جائے، جمعہ پھر سے جماعت کے ساتھ ہمیں ملنی شروع ہو جائے۔ تو یہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، سوموار کو روزہ رکھو، جمعرات کو روزہ رکھو، سوموار جمعرات کو مشکل ہے، سنیچر اتوار کو روزے رکھو، اس لیے کہ آج کل روزے بہت چھوٹے ہو گئے۔ اب اکتوبر کی جب تاریخ بدلتی ہے، اس وقت سے لے کر پورا ہمیں نومبر، پورا دسمبر، پوری جنوری اور پوری فروری، یہ 4 مہینے تو ایسے ہیں کہ اس میں ہمارے پچھلے قضا روزے ہیں تو ان کو بھی پورے کر لینے چاہیے، اور جتنے زیادہ روزے رکھ سکے روزے رکھو۔ بہت ہی مفید چیز ہے، بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اس پینڈیمک سے ہماری حفاظت فرماوے، جو لوگ اس کے شکار ہو گئے ہیں انہیں جلد شفا عطا فرماوے، اس وبا کو اللہ دور فرمائے، اور باقی آفات بلیات سے ہماری پوری دنیا کی حفاظت فرماوے، اور پوری دنیا کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرماوے، اور شر کے جتنے فیصلے ہیں اللہ تعالی ان سے ہماری اور سب کی حفاظت فرماوے۔ نمازوں کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کے اوقات مقرر کر کے پڑھیں، نماز کے ٹائم فکس کر لیں، ورنہ ہوگا یہ کہ ابھی پڑھتا ہوں، کسی کا لمبا کال آ گیا اور قضا ہو گئی۔ تو نمازوں کے اوقات میں ایسا سوچ لے کہ بس مجھے یہ ½ این آور میری مسجد کے لیے ہے، جسے یہاں آتے تھے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اپنے اوقات مقرر کر لیں، چاہے مسجد کے ساتھ ہی طے کر لیں، اور مسجد کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے ٹائم لیکن فکسڈ ہو، اور گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو پتا ہو کہ اتنے بجے اذان بھی کہلواؤ کسی کے ذریعے، گھر میں اپنے گھر میں اپنی نماز کی اذان کہلواؤ، پھر سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت کرو، جماعت کے بعد اگر حفاظ ہیں تو مسنون قرات کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی اطمینان سے پڑھیں جیسے مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے جو وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں پڑھو، نفلیں پڑھو۔ تو گھر میں اگر جماعت ہو سکتی ہے تو گھروں میں پڑھو، یہ سب سے افضل شکل ہے۔ گھروں میں جماعت ہو سکتی ہے تو گھروں میں پڑھو، 2-4 افراد ہیں گھروں میں پڑھ لیں، اور اگر گھر میں کوئی اکیلا آدمی رہتا ہے، جماعت کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر افضل یہ ہے کہ مسجد اگر کھلی ہوئی ہو انڈیویجول عبادت کے لیے تو وہ اپنی تنہا جا کر کے نماز پڑھ لے وہاں، اور انڈیویجولی گھر میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یہ 3 درجے کی ہے۔ تو پہلے درجے کی اعلیٰ نماز یہ ہے کہ گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھے، دوسرے درجے کی یہ ہے کہ مسجد میں آ کر اکیلا پڑھے، اور تیسرے درجے کی یہ ہے کہ گھر میں اکیلا پڑھے۔ تو اپنے اپنے گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کیجیے، اور مسجد میں جو اوقات ہیں، مختلف مسجدوں میں مختلف اوقات ہوں گے، تو مسجدوں میں آ کر کے انفرادی عبادت کریں، اپنے وظائف پڑھ لیں، اپنی تلاوت کر لیں، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس مصیبت کو دور کیجیے۔
اس وبا کو دور کیجیے. یہ دنیاوی آفت بھی ہے اور دینی آفت بھی ہے ہمارے لیے. اس کو دور کیجیے. آنا چاہیے انفرادی عبادت کے لیے، آنا چاہیے پورا احتیاط کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ. جتنے پریکاشنز حکومت کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ ہو، ماسک ہو، آئیں اور آ کر کے اللہ سے، اس لیے کہ اس پینڈیمک کو دور کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے سامنے آ کر گر گڑانا. اور گھر میں اگر اکیلا ہی آدمی ہے، جماعت کے ساتھ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو مسجد اگر ایسے وقت میں کھل رہی ہے کہ نماز کا وقت ہے تو مسجد میں جا کے پڑھ لیں. لیکن گھر میں اگر جماعت ہو سکتی ہے، 2 افراد ہے گھر میں اور جماعت ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو انفرادی عبادت کے وقت میں آ کر فرض نہیں پڑھنی چاہیے. ان کو گھر میں جماعت کر لینی چاہیے اور باقی مسجد میں آ کر کے دوسری عبادتیں کرنی چاہیے. تو مسجدوں کو آباد بھی رکھیے. اللہ تعالی شانہ فضل فرماوے اور اللہ تعالی شانہ حفاظت فرماوے. اور دروس ہیں، مجالس ہیں، بیانات ہیں جو سننے کا عام دنوں میں معمول ہے، گھر پر بہت ادب کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر اطمینان سے، سکون سے، موبائل وغیرہ ہر چیز سے دور رہ کر اخیر تک سننا چاہیے. ہمارے جو ذکر و اذکار ہیں روزانہ کے، اس کے لیے وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، معوذات حزب العظم وغیرہ بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں. یعنی سب کچھ جیسے مسجد کے کھلا رہنے کی صورت میں چلتا رہتا ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. ہمیں ماحول خود بنانا پڑے گا، اپنے گھروں کے اندر خود ماحول بنانا پڑے گا. بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کی برکت سے بیوی بچے بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے اور ان کو بھی ایک موقع ملے گا. تو اللہ تعالی شانہ اس شر کے بطن سے خیر کو وجود عطا فرماوے اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دوبارہ عافیتوں کے ساتھ، صحتوں کے ساتھ، دینی عافیتوں کے ساتھ، دنیاوی عافیتوں کے ساتھ مسجد میں اکٹھا کرے اور اجتماعی اعمال کی اللہ تعالی شانہ پھر ہمیں سعادت عطا فرماوے قبولیت کے ساتھ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو بیماریوں سے بچائے، سب کی عمروں میں برکت دے، سب کی توانائی میں برکت دے، سب کی دینداری میں برکت دے اور اللہ تعالی شانہ کو بہت اچھے اچھے کام کروائیں، اس کی رضا کے کام کروائیں. اور اللہ جب بھی ہمیں اٹھائے، جو بھی ہمارا وقت مقرر ہے، اس وقت ہمیں ولایت کے اعلی مقام صدیقیت پر فائز فرما کر، خوش ہو کر، راضی ہو کر اس حال میں بلائے کہ اللہ بھی خوش ہوں اور ہم بھی خوش ہوں. استودیعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.